بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو دیوالی میں تحفتاً مٹھائی دیتے کیا وہ مٹھائی کھائی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں اس معاملے پہ جو ایک بات ملتی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہودیوں میں سے کسی ایک یہودی نے عورت نے ایک کھیر بھیجی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیر کو دیکھا اور کہا کہ عائشہ یہ کھیر کہاں سے آئی؟ تو کہا اللہ کے رسول یہودیوں کا آج کچھ تہوار پروگرام ہے تو انہوں نے مجھے بھیجا تو آپ خاموش رہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر وہ عبادت کی کوئی چیز نہیں بھیجتا ہے، اس تہوار کی نسبت سے کچھ بھیجتا ہے تو وہ حلال ہے کھانا، لیکن وہ عبادت کا نہیں. مطلب اگر کوئی دیوالی میں عبادت کری ہوئی مٹھائی نہیں، جو سامنے بت کے رکھی مٹھائی نہیں، جنرل مٹھائیاں جو تحفتاً دی جاتی ہے، ایسا کمپنی میں ٹنوں سے آتی ہے اور سب کو امپلائیز کو ایک ایک دی جاتی ہے نا، اس میں کوئی نہ اس پہ کچھ پڑھا جاتا ہے نہ کچھ کیا جاتا ہے، لہٰذا ایسی چیزوں کو کھانے میں کوئی حرج نہیں اور لینے میں کوئی حرج نہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں لینا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، آپ اپنے طور سے، لیکن شرعاً یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں عائشہ کا وہ تحفہ قبول کرنا ہے یہودن سے اور اللہ کے رسول کا اس پہ خاموشی اختیار کرنا ہے. اس کی دلیل ہے کہ جو غیر معبود کے سامنے رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہے، اگر کوئی غیر مسلم، اور ظاہر سی بات ہے نا غیر مسلم اپنے تہواروں کی نسبت سے کچھ لیتے دیتے ہیں نا، جیسا کہ آپ کا کوئی باس ہے، اس کی بیٹی کی سالگرہ غیر مسلم اور وہ اس دن سب کو وہ دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ بونس دے رہا ہے، تو کیا آپ نہیں لیں گے بونس؟ وہاں پوچھتے نہیں ہم بونس لینا ہے یا نہیں لینا. اس کی بیٹی کی سالگرہ کی نسبت ہے، ظاہر سی بات ہے ہم بھی اپنی خوشیوں کی نسبت سے لوگوں کو کچھ دیتے ہیں. سمجھو کسی گھر اولاد پیدا ہوئی، میں ایک باس ہوں کسی، میرے گھر اولاد ہوئی تو میں مٹھائی دے رہا ہوں کام والوں کو تو وہ لوگ لے رہے ہیں. اب میرا باس ہے اس کو بچہ پیدا ہوا، سمجھو غیر مسلم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے غیر مسلم بھی نسبت سے ہی کوئی چیزیں دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ لیکن وہ تب رکھا ہوا تو نہیں نا، وہ کوئی بچے کی عبادت کر کے یا بچے کی پیدائش کی خوشی میں کسی مندر پہ عبادت کر کے لا کے تو نہیں دے رہا نا، وہ نہیں چلے گا. جس اس نے خوشی میں دیا آپ لے سکتے. یا کوئی عبادت کی چیز آپ نہیں لے سکتے، ایسا کچھ لوگ پتے بھیجتے دیوالی میں، ایک دھاگا ہوتا ہے اس سے پتے کچھ ہوتے ہیں، یہ دسہرے پہ بھیجتے ہیں، وہ عبادت کی چیزیں ہیں سب. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جنرل چیزیں، جنرل تحفے، بونسز ہے، تحفے تحائف ہے، وہ دیتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں وہ پھر بھی نسبت دیوالی کی ہے نا. تو میرے بھائی ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم جانتے ہیں، اور شریعت بہت وسیع دین ہے، ہمارا دین بہت دین ہے. کوئی بھی غیر مسلم جو کھانے پینے کی چیز بناتا کہیں سے بھی آپ خریدتے ہو، کیا اپنے بھگوان کا اپنے معبود کا نام لے کے نہیں بناتا؟ آپ کہیں سے مٹھائی کھاتے ہیں لے کر، کسی کے کپڑے پہنتے کمپنی کے، تو وہ ظاہر سے کمپنی پہ جو امپلائی ہوں گا غیر مسلم میں اپنے بھگوان کے نام سے شروع کیا ہوں گا مشین کو اس نے. یہ ہوتا مجھے پتا ہے نا. اسلام بڑا وسیع دین ہے. وہ کیا وہ مشین معبود کے سامنے رکھ کے لائی ہوئی تھی؟ کیا اس نے معبود کے سامنے ارپیت کیا تھا؟ نہیں. وہ جس اس کا چونکہ عقیدہ غیر مسلم ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان بھی کرے گا بسم اللہ سے کام چالو کرے گا، ہے نا. تو لہٰذا اگر معبود کے سامنے رکھی ہوئی کوئی چیز نہ ہو ڈائریکٹلی تو وہ لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ کہیں عبادت کا ہے، عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا کوئی ایک کلی دے رہا، ایک پھول دے رہا کہ یہ تحفہ دی، کیسا تحفہ ہے، کیوں دیا جا رہا پھول اور کلی؟ نہیں وہ ہم وہاں سے جاتے نہ وہاں لاتے پھرنے شکریہ بولنا، یہ سب نہیں. لیکن نان اگر کوئی ہو ایسی گفٹ کر رہا کوئی پھول تو لینے میں نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو اگر وہ رکھا ہوا ہے تو نہیں لے سکتے، اور اگر ان جنرل دیا جا رہا ہے نسبت سے دیوالی کے تو بہرحال لینے میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں. کہ اس کے بعد بھی کوئی اوائڈ کرنا چاہے میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے تاکہ دوسروں کے طور طریقے میں نہ آئے، لیکن کوئی لیتا ہے تو آپ اس کو غلط نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا جواز ملتا ہے.